الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، عزیز طلباء، یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور آج کی تاریخ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ ربیع کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں موسم بہار کے۔ یہ مہینہ واقعی نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم بہار اس کو بنایا ہے، اس حیثیت سے کہ اس مہینے کے اندر محسن انسانیت اور خاتم الانبیاء، محبوب کبریا، تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات بھی ہوئی۔ اس اعتبار سے اس مہینے کو کئی ساری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے۔ حضور کی پیدائش بھی اسی مہینے میں ہوئی، حضور کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جہاں سے اسلام کی بلندیوں کا سفر شروع ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے اس مہینے کی جو خاص نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو اس مناسبت سے ساری دنیا میں بالعموم ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ کی تعلیمات کا مبارک تذکرہ، آپ کے مشن کا، آپ کے لیے لائی ہوئی دعوت کا، آپ کے پیغام کا، آپ کی سیرت کا، آپ کی صورت کا، آپ کے شب و روز کا تذکرہ دنیا بھر میں آپ کی کروڑوں چاہنے اور ماننے والے کسی نہ کسی طور پر کرتے رہتے ہیں۔ کسی نہ کسی مناسبت سے اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کا سلسلہ چلتا ہے، اور مسلمان اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا جو تعلق ہے، ایمان ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، اس کو تازگی بخشتے ہیں اور اس میں جلا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہیں میں سے ایک رسول اور پیغمبر تمہارے پاس آئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقتیں ان کے اوپر بہت شاق اور گرا گزرتی ہیں، تم کو وہ مصیبت میں دیکھنا نہیں چاہتے، تم کو وہ مشقتوں میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، بلکہ تمہارے اوپر وہ بہت ہی زیادہ مہربان ہے، مشفق ہے، خیر خواہ ہے، اور تمہارے غم خواہ ہے۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، خصوصیت کے ساتھ مومنین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، ان کے ماننے والوں کے ساتھ ان کی محبت تو بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ وہ ساری انسانیت کا کی بھلائی کا اور اس کی نجات کا اور اس کے دین اور دنیا کے کامیابیوں کا سبب لے کے آئے، لیکن جنہوں نے ان کے سبب کو
کی دعوت کو، ان کے پیغام کو قبول کیا اور مانا، ان کے تو کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں ان کی ٹھوکروں میں ہے اور آخرت کے تاجدار بادشاہ وہی لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے، پوری بنی آدم کے لیے، پوری دنیا کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کافر ہو، چاہے عیسائی یہودی ہو، کسی بھی مذہب اور کسی بھی ملک کے رہنے والے، کسی بھی زمانے میں پیدا ہونے والے، سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی لائی ہوئی شریعت سراسر رحمت، سراسر خیر ہی خیر۔ میں دو چیزوں کا ایسا تذکرہ کرنا چاہوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات میں بات کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور نصیحت قبول کرنے والے کے لیے اتنی ساری باتیں ہیں، اتنی ساری باتیں ہیں کہ اگر کوئی زندگی بھر اسے بیان کرتا رہے تو بھی زندگی اس کے ساتھ وفا نہ کرے۔ میں یہاں دو تین ایسی چیزیں آپ کے سامنے چاہوں گا کہ مختصر الفاظ میں ہمارے سامنے آج ذکر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری انسانیت کے اوپر جو بہت بڑا احسان ہے، اس میں سے دو تین احسانوں کا میں ذکر کروں۔ سب سے پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں سب سے جو بڑا پیغام ہے، سب سے بڑی جو دعوت ہے، سب سے بڑی جو تبلیغ ہے، وہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کو پہچان جائیں اور خدا کے بندے دنیا کی کروڑوں چیزوں سے غلامی کا توق نکال کر پھینک کر ایک اللہ کے دربار میں وہ سب جھکانے والے بن جائیں۔ سب سے پہلا ایک احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم لوگوں پر ہے، ساری انسانیت پر ہے، وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا سبق سکھایا، اللہ کے ایک ہونے کا درس دیا۔ دنیا کی کروڑوں مخلوقات اور ان کی غلامی میں جبری ہوئی انسانیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات دی ہے۔ ان کی غلامی سے نجات دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اس کا فطری بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور کہا کہ تمہارا پروردگار ایک ہے جس نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ تو توحید الہ، ایک اللہ کے ہونے کا تصور، ایک خدا کے ہونے کا عقیدہ، ایک پروردگار کے ہونے کا سبق اور پیغام، یہ سب سے بڑا وہ پیغام ہے اور سب سے بڑی جو ضرورت ہے جو کسی انسان کی ہو سکتی ہے۔ دنیا والوں کی، انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، خدا کو پہچانے، اپنے پروردگار کو پہچانے، اپنے بندہ ہونے کا تصور پیدا کریں اور خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کی زندگی چل پڑے، آخرت کا تصور اس کے سامنے واضح ہو، جنت و جہنم کا عقیدہ اس کے سامنے واضح ہو اور دنیا کی ہر خیر اور بھلائی اور ہر برائی اور شر اس کو احساس ہو اور اس کو علم ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا وہ احسان ہے جو اللہ نے انسانوں پر آپ کے ذریعے سے فرمایا۔ خود کعبۃ اللہ کا جو حال تھا وہ آپ جانتے ہیں کہ 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ ساری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والے اکے دکے کہیں ہو تو ہو، لیکن ساری دنیا کفر و شرک کی ظلمتوں میں پڑی ہوئی تھی اور اس کی تاریکیوں میں تھی۔ اور ہندوستان کا حال کیا تھا کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک 33 کروڑ خداؤں کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کھڑا رکھا تھا۔ 33 کروڑ خدا جو ہندوستان کی یہاں کی جو تاریخ ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں تو ملتے ہیں کہ لوگوں نے پتھروں کو، جانوروں کو، درختوں کو، سانپوں کو، بچھوؤں کو، چوہوں کو، ان کو خدا لوگوں نے اپنے پروردگار اور اپنا خدا بنا کر رکھ دیا تھا۔ اور انسانیت اس کی وجہ سے جتنی ذلیل ہوئی اور انسان ایسی حقیر چیزوں کے سامنے جھک کر اپنے آپ کو جیسی زینت میں گرایا ہوا تھا، اس کی نظیر آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اٹھایا اور اس کو اٹھا کر توحید کی روشنی میں اس کو پہنچایا. توحید کی عزتیں اس کو نصیب کی کہ انسان کی عزت صرف اور صرف اللہ کے سامنے سر جھکانے میں ہے. وہ انسان اس ساری دنیا کا بادشاہ ہے، وہ اس دنیا کی دھرتی کا سب سے عظیم مخلوق ہے اور سب سے بڑا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کرنا ہو اس کا مخلوق کا ایک حصہ ہے. ساری دنیا اس کے ماتحت بنا کے پیدا کی گئی ہے. اس کو کسی کی چاکری اور کسی کے سامنے سر جھکانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. بتائیے انسان کو اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے ماتھے کو دوسروں کے سامنے اور اپنے سے ہزار گنا نچلی مخلوق کے سامنے اس کے ماتھے کو ذلیل ہونے سے بچا دیا جائے اور اللہ کے دربار میں اور اس کی عظمتوں میں اور اس کی کبریائی کے سامنے اس کو جھکا دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ ہے تمہارا پروردگار جس کے سامنے تم کو سر جھکانا ہے. تو سب سے بڑا جو احسان ہے وہ توحید الہ کا. دوسرا جو سب سے بڑا احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ ہے کہ جیسے تم سارے انسانوں کا خدا ایک ہے، ایسے ہی تم سارے انسان بھی ایک ہی درجے کے، ایک ہی کیٹیگری کے، ایک ہی لیول کے ہو. تم انسانوں کے درمیان کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، تم انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. کلکم من آدم، سب کو آدم سے پیدا کیا گیا ہے. وہ آدم خلق من التراب، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. چاہے وہ افریقہ کا رہنے والا کالا انسان ہو یا امریکہ کا رہنے والا گورا انسان ہو یا ہندوستان اور عربستان کا رہنے والا ساؤلا ہو، سارے کے سارے ایک ماں باپ کے اولاد ہیں. کسی انسان کو کسی کے اوپر کوئی برتری حاصل نہیں. کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی طاقتور کو کسی کمزور پر، اور کسی عرب کو کسی عجمی پر، اور کسی پڑھے لکھے کو اور دوسرے غیر پڑھے لکھے پر، کسی مالدار کو کسی غریب پر، اور کسی سرمایہ دار کو کسی چھوٹے انسان پہ کوئی برتری اور فضیلت حاصل نہیں. سب کے سب ایک ماں باپ کے اولاد ہو. اگر برتری چاہتے ہو، بڑائی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، اللہ کے پاس عزت صرف اور صرف تمہارے تقوی کی بنیاد پہ ملنے والی ہے، تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے ملنے والی ہے، تمہارے اچھے کردار کی وجہ سے ملنے والی ہے. کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ کے پاس سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اللہ کا خوف جس کی عظمت اور جس کے دلوں میں سمایا ہوا ہے، وہی بندہ اللہ کے پاس سب سے بڑا اور برگزیدہ ہے. ورنہ کسی کو نہ نسل کے اعتبار سے، نہ نسب کے اعتبار سے، نہ دولت کے اعتبار سے، نہ زمانے کے اعتبار سے، نہ کسی خاص خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے کوئی برتری کسی کو حاصل نہیں. حضرت نوح جیسے جلیل القدر پیغمبر کے گھر میں پیدا ہونے والا بیٹا بھی اگر اللہ کی وحدانیت سے اس کا دل خالی ہے تو خدا کی نگاہ میں وہ حقیر ہے. اور حبشے کا غلام حضرت بلال اگر وہ اللہ کی توحید کو مان لیتے ہیں تو حضرت عمر جیسا کوئی دنیا کا بادشاہ بھی ان کو اے سردار کہہ کے مخاطب کرتا ہے. تو عزتیں اور بلندیاں وہ انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ انسانیت کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے. ہمارے ہندوستان کا جو حال تھا وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہاں کے برہمنوں نے یہاں کے لوگوں کو 4 حصوں میں بانٹ کے رکھ دیا تھا کہ ایک تو ہے وہ برہمن ذات جو برہمن کے سر سے پیدا ہوئی اور اس کا مقام بہت بڑا ہے. دوسرے وہ جو برہمن کے ہاتھوں سے پیدا ہوئے، ان کا کام فوج میں بھرتی ہونا ہے اور دوسرے ڈیفنس کے کام کرنے ہیں، یہ ان کا کام ہے. تیسری ذات وہ جو برہمن کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کا کام یہ ہے کہ کھیتی باڑی کریں اور اس کے اوپر جو لوگ ہیں یعنی برہمن اور اس کے بعد ویش، ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرے، ان لوگوں کے لیے غلہ اگائے اور کمائی کرے اور دوسرے کام کاج کرے. اور چوتھے درجے کے لوگ وہ ہیں جو برہمن کے پیر سے پیدا ہوئے ہیں، جن کو دلت کہا جائے، جن کو نچلی ذات کہا جائے. ان دلتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کو برہمن نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اپنے سے اوپر والوں کی نوکری چاکری کریں. ان کو باعزت لوگوں کے ساتھ رہنے کا کوئی
علاقے سے اگر گزرنا ہے تو اپنے پیچھے جھاڑو باندھ کے اسے جانا ہے تاکہ اس کے پیر میں جو نشانات ہیں اس کی لہو سے بھی برابر محفوظ رہے. انسانیت کو لوگوں نے ایسا ذلیل کیا. اور تعجب تو یہ ہے کہ دنیا آج کتنی آگے جا چکی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, اور دنیا میں کتنی باتیں ہیں اور کتنی جو ہے عقل والوں کی چرچے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن حیرت ہوئی آپ کو کہ ہمارے ہندوستان میں یہ ساری باتیں آج بھی اپنے پوری قوت کے ساتھ باقی ہیں. چند سال پہلے جو ہمارے گزشتہ صدر جمہوریہ تھے وہ اڑیسہ کی ایک مندر میں جانا چاہ رہے تھے, تو جو لوگ اخبارات دیکھتے ہیں اور بامعنی اور ضروری باتیں جو لوگ نیوز اور میڈیا سے حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے ذہن میں یہ واقعہ ہوگا کہ اس بڑی مندر کے اندر اڑیسہ کی صدر جمہوریہ, اتنے بڑے ملک کا صدر ہے وہ اور وہ پریزیڈنٹ ہے, لیکن اس کو مندر کے اندر گھسنے اس کو اجازت نہیں دی گئی. اس کو اس کی بیوی کو کہا گیا کہ آپ باہر بیٹھیے, اور باہر کٹے پر لگا کے وہیں پر بیٹھا کے ان کو بھیج دیا. آج جب اسلام کے آئے میں 1500 سال گزر گئے اور لوگ ویسے بھی کتنی ترقی کی باتیں کر رہے ہیں اور کہاں تک لوگوں کی سوچ کتنی اوپن ہو گئی ہے, اس کے باوجود اتنے بڑے آدمی کے ساتھ یہ برتاؤ آج ہو رہا ہے, تو سوچ کے دیکھیے پہلے زمانے میں ان بیچاروں کے ساتھ کیا ظلم و بربریت ان کے ساتھ جائز نہیں رکھی گئی. یہ ایک طرف تو یہ مثال ہے, دوسری طرف وہ مثال دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال کو جو حبشے کے غلام ہیں کالے کلوٹے ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے بلال, آج تم کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے توحید کا کلمہ بلند کرو اور اذان پڑھو. مقدس ترین عبادت کا کعبۃ اللہ جس کی بنیاد انبیاء نے رکھی, اس کے اوپر ایک کالے کلوٹے غلام کو چڑھایا جا رہا ہے. کہا کہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اللہ کی سربلندی بیان کرو اور رہتی دنیا کو یہ پیغام دے دو کہ کوئی بندہ اپنی ذات کے اعتبار سے حقیر نہیں, کوئی کالا ہو کوئی گورا ہو, کسی کو کوئی تمیز نہیں, سب کے سب ایک ماں باپ کے اولاد ہے. اگر اللہ کے پاس عزت ہے ایمان کی بنیاد پر, تقوی کی بنیاد پر, رسول اللہ کی غلامی کی بنیاد پر عزتیں ملتی ہے. یہ تم لوگوں نے جو بٹوارا انسانوں کے درمیان کر رکھا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کرشمہ ہے, یہ اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہے, جس میں بعض لوگ دوسرے کروڑوں مخلوقات کے اوپر ظالم بن کے بیٹھے ہیں. اس ظلم کی چکی سے نکالنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت بن کے, پیغمبر اسلام بن کے, ساری دنیا کے لیے باہر بن کے تشریف لائے اور انہوں نے امت کو ایسی ذلت سے نکالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی عزتیں ان کو نصیب کی. تو سب سے پہلا احسان یہ خدا ہونے کا تصور, یہ خدا کے سارے بندے ہیں, اس کا جو کانسیپٹ مجھے نے دیا ہے یہ رسول اللہ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا احسان ہے. دوسرا سب سے بڑا احسان جو رسول اللہ کا ہے وہ یہ ہے کہ سارے کے سارے انسان ایک ماں باپ کے اولاد ہے, کسی کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے, کسی کو کوئی چیز حاصل نہیں کہ وہ اپنے کسی بھی چیز کے اوپر گھمنڈ کر سکے. اور تیسرا سب سے بڑا احسان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پہلی تعلیم ہے جو غار حرا کے اندر اتری تھی, اور اس کے اندر جو سب سے پہلا سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی اس کے اندر کہا گیا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی دولت دی, علم کی روشنی عطا فرمائی. جہالت کی جس وادی میں, جس گمراہی میں عرب کے وہ لوگ پڑے ہوئے تھے کہ مکے مکرمہ میں ڈھونڈنے سے کوئی بندہ لکھنے پڑھنے والا نہیں مل سکتا تھا, ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی وہ دولت نصیب فرمائی کہ حقیقت میں اس کے بعد علم اگر دنیا میں آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آیا. ورنہ جیسے برہمنوں کا حال ہے کہ ان لوگوں نے تو یہاں تک پابندی لگا رکھی تھی کہ کوئی شخص ان کی پڑھنے والی پڑھی جانے والی جو وید ہے, جو ان کی مذہبی کتابیں ہیں, اگر کوئی دلت اس کو سن بھی لیتا تو اس کے کانوں کے اندر سیسا پگھلا کے ڈال دیتے.
عبادت کرنے کا اس کو حق نہیں، علم حاصل کرنے کا اسے حق نہیں، اس کو عزت کی زندگی گزارنے کا حق نہیں، اس کو اس کے ذاتی جو حقوق اور شرف ملنا چاہیے ان سب سے اس کو محروم رکھا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو عام کیا اور علم کی روشنی پھیلائی، لیکن جہاں علم کی بات آتی ہے وہاں ہمارے ذہنوں میں یہ بات مس نہیں ہونا چاہیے کہ رسول اللہ نے اس علم کو خدا کے ساتھ جوڑا اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اگر علم کا رشتہ اللہ کی ذات سے کاٹ دیا جائے، علم کا رشتہ آخرت کے تصور سے کاٹ دیا جائے، اگر علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا دیا جائے، علم کو منصب اور عہدہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا جائے اور علم کو بس دنیا ہی کے لیے حاصل کیا جائے، تو بھائیوں آج ہم اپنی آنکھوں سے کھلی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ جتنا آج علم کا چرچا دنیا میں ہے، جتنا آج ایجوکیشن کا چرچا ہے، اس سے پہلے دنیا میں کبھی اتنا ایجوکیشن اور علم کا چرچا دنیا میں نہیں تھا۔ لیکن آج جتنا کرپشن ہے، آج جیسا ظلم ہے، آج جیسی بربریت ہے، آج جیسی ناانصافی ہے، آج جیسا لوگ ہندوستان میں لاکھوں لوگ بلا مبالغہ بھوکے سوتے ہیں، انصاف سے محروم ہیں اور عدل سے محروم ہیں اور ضروری چیزوں سے جو محروم ہیں، ایسی بربریت، ایسا ظلم و ستم بھی اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ آج علم کا چرچا ہے، روشنی کا چرچا ہے، لیکن وہ روشنی اپنے گھر کی روشنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ روشنی صرف تمہارے گھر کی نہ ہو، تمہارے سماج کی ہو، تمہارے قبیلے کی ہو۔ اس روشنی سے صرف تم اپنی دنیا بنانے والے نہیں بلکہ اس روشنی سے آخرت کے سفر کو طے کرنے والے بنو۔ اس روشنی سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی علم نہیں حاصل کریں گے فیوچر کیا بنے گا؟ اسلام سے بڑا علم کا داعی کون ہو سکتا ہے؟ اسلام سے بڑھ کر علم کی آواز کون لگا سکتا ہے؟ لیکن اسلام نے اس علم کو اللہ کی ذات سے، آخرت سے، جنت و جہنم سے، انسانیت سے، اخلاق سے، رحم دلی سے، خیر خواہی سے، عدل و انصاف سے جوڑ کر یہ پیغام دیا کہ علم وہ ہے جو یہ ساری چیزیں تمہارے اندر پیدا کرے۔ اگر یہ ساری چیزیں تمہارے اندر پیدا نہیں ہوتی تو وہ علم نہیں ہے بلکہ جہالت سے بدتر چیز ہے۔ فیوچر کو اپنے اچھے بنانے کے لیے دنیا کی علم حاصل کرنے والے مسلمان بھول گئے کہ بھائی جو ہم 60-70 سالہ زندگی کو فیوچر سمجھے بیٹھے ہیں، یہ فیوچر تو غیر یقینی ہے۔ کس کو معلوم کہ ہم 60-70 سال جیئیں گے کہ نہیں جیئیں گے؟ اصل فیوچر تو آخرت کا فیوچر ہے، اصل فیوچر تو جنت ہے، اصل فیوچر تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے جو کسی سے چھوٹی ہی نہیں ہے۔ اس لیے علم حاصل کرو۔ رسول اللہ کا سب سے بڑا پیغام علم کا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے علم والا، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لیکن جب مسلمانوں نے اس علم کا رشتہ اللہ سے کاٹ دیا تو یہ علم ان کے لیے نفع بخش بننے کے بجائے یہ علم ان کے لیے نقصان کا باعث بنا۔ علم حاصل کرتے جا رہے ہیں، خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، علم حاصل کرتے جا رہے ہیں، مسجدوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، علم حاصل کرتے جا رہے ہیں، دنیا کی محبتیں دل میں بڑھتی جا رہی ہیں، علم حاصل کرتے جا رہے ہیں اور ڈگریوں پہ ڈگریاں مل رہی ہیں، انسانیت کی خیر خواہی دلوں کے اندر سے مٹتی جا رہی ہے، اپنے دنیا کمانے کی ہوس اور اس کی آگ بڑھتی جا رہی ہے۔ بھائیو یہ وہ علم نہیں جس علم کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ دنیا کا علم حاصل ضرور کرنا ہے، لیکن دنیا والے دنیا کا علم جو حاصل کرتے ہیں ان کا تصور الگ ہوتا ہے، وہ حاصل کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں علم وہ نبی کا لایا ہوا سب سے بڑا مشن ہے، نبی کا لایا ہوا سب سے بڑا پیغام ہے۔ وہ نبی جو آتا ہے صرف دنیا کے لیے نہیں آتا بلکہ آخرت کے لیے آتا ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے آتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا کی بھلائی بھی ہم کو نصیب فرما، آخرت کی بھلائی بھی نصیب فرما۔ تو بھائیو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بڑے احسانات جس کا میں نے مختصراً آپ کے سامنے ذکر کیا ہے،
کہ سب سے پہلا احسان یہ خدا ہونے کا تصور، دوسرا سب سے بڑا احسان سارے انسانوں کی ایک ہونے کا تصور، تیسرا سب سے بڑا احسان علم کی روشنی رسول اللہ نے گھر گھر پہنچائی، یہ رسول اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ آج یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے ہو رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات پہ بات ہو رہی ہے، ساری دنیا میں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے آج کے اس دن کو عید کا دن بنا لیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پہ قربان جائیے کہ اللہ نے یہ طرف 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور دنیا میں تشریف لائے، اور واقعی اس سے بڑی خوشی کا دن دنیا میں ساری انسانیت کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن آگے چل کے لوگ رسم و رواج میں مبتلا ہو جائیں اور اسی کو سب سے زیادہ لے کر اللہ کے رسول کی تعلیمات سے بے خبر نہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت نے شاید یہ چاہا کہ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو۔ جو بندہ عید منائے گا 12 ربیع الاول کو، اگر تھوڑی بھی اس کے پاس اسلامی نالج ہوگی تو وہ سوچے گا کہ آج کا دن اگر میں عید مناؤں گا تو آج کے دن ہی تو سب سے بڑی مصیبت بھی میرے اوپر آئی، آج کے دن رسول اللہ وفات بھی پائے، حضور کی وفات بھی آج کے دن ہوئی ہے، تو حضور کے وفات کے دن کو میں عید کا دن کیسے مناؤں؟ حضور کے وہ پیدائش کو اگر دیکھتا ہو، خوشی مناتا ہو، تو حضور کے وفات کا منظر سامنے آتا ہے۔ حضور کے وفات کا دن دیکھ کر اگر میں اس دن کو سوگ منانا چاہوں تو عید کا دن بھی سامنے آتا ہے کہ رسول اللہ اسی دن پیدا بھی ہوئے۔ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو واقعات پیش آئے، اللہ نے امت کو یہ تعلیم دی کہ لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور دنیا سے کسی خاص دن میں چلا جانا یہ بڑی بات نہیں کہ تم اس دن کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ، بلکہ اصل یہ ہے کہ رسول اللہ کی تعلیمات کو تم ہمیشہ اپنی زندگیوں کے اندر زندہ رکھو۔ کسی خاص دن خوشی منا لینا، اور خوشی بھی ایسی خوشی جس خوشی سے رسول اللہ کے دل کو ناراضگی ہو، خوشی بھی ایسی خوشی جس میں رسول اللہ کی الہی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جائے، خوشی بھی ایسی جس میں ہمارے خوشی کے طور طریقے سے ہزاروں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو، ایسی خوشی جس میں نمازوں کو غائب کیا جائے، ایسی خوشی جس میں حرام و حلال کی تمیز رکھی جائے۔ اللہ نے ایسی کوئی خوشی مسلمانوں کو نہیں دی ہے، بلکہ مسلمانوں کی حقیقی خوشی وہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی تعلیمات، آپ کی الہی باتیں وہ ہماری زندگی کے اندر آ جائیں۔ جس دن ہمارے گھر میں علم کی روشنی پھیل جائے، ہمارے بچے اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے بنے، جس دن ہمارے اندر سچائی آ جائے، جس دن ہمارے اندر امانت داری آ جائے، جس دن ہمارے اندر خوف خدا آ جائے، جس دن ہمارے اندر اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینے کا حوصلہ پیدا ہو جائے، بھائیوں وہ دن ہمارے لیے حقیقت میں میلاد النبی کے عید منانے کا دن ہے کہ رسول اللہ کی جو تعلیمات تھی وہ آج حقیقت میں ہماری زندگی میں داخل ہوگی۔ لیکن مسلمان یہ ساری چیزیں چھوڑ کر وہ رسم و رواج میں مبتلا ہو گئے اور غیروں جیسے طریقے اپنانا شروع کر دیے اور رسول اللہ کی ساری تعلیمات کو اٹھا کے پیچھے ڈال دیا۔ اب ان سے اگر کوئی پوچھے بھائی تم اپنے پیغمبر کی خوشی مناتے ہو، تمہارے پیغمبر کون تھے، تمہارے پیغمبر کیا تھے، تمہارے پیغمبر کیا لے کے آئے ہیں، تمہارے پیغمبر کی زندگی کیا ہے، تو ہمارے پاس بولنے کے لیے نہیں ہے۔ بہت بڑے طبقہ امت کا حصہ ہے نوجوانوں کا بالخصوص جو رسول اللہ کی سیرت کو نہیں جانتا، رسول اللہ کی زندگی کو نہیں جانتا، رسول اللہ کی تعلیمات کو نہیں جانتا، اور اگر جانتا بھی ہے تو اس کی زندگی میں اس کا کوئی نقشہ نہیں ہے۔ تو بھائیوں، رسول اللہ کے احسانات کا تذکرہ، رسول اللہ کے حقوق کا تذکرہ، ان کی عظمتوں اور محبتوں کے تذکرے، ان سب کے ساتھ ساتھ حقیقت یہ ہے ہم اپنی زندگیوں کو رسول اللہ کے لائے ہوئے اس نور سے اور اس روشنی سے ہم منور کریں، اور اگر ہم کہنا چاہیں پورے رسول اللہ کی زندگی کے خلاصے کو دو لفظوں میں ہم
سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے جو پیغام دنیا میں لے کے آئے اس میں اللہ کے نبی نے دو باتیں ہم کو سکھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ تم خدا کے سچے پکے بندے بن جاؤ, خدا سے تمہارا تعلق مضبوط ہو, جو کام کرو خدا کے لیے کرو. خدا ہر لمحہ تم کو دیکھ رہا ہے, ہر لمحہ تمہارے اوپر خدا کی رحمتیں برس رہی ہیں. تم کو مر کے خدا کے پاس ہر چیز کا جواب دینا ہے. ان دنیا کی جتنی چیزوں سے تم پیدا اٹھا رہے ہو یہ ساری خدا کی دی ہوئی چیزیں ہیں. تم اس کے مالک نہیں ہو. یہ کہ ایک گھونٹ پانی کا حساب تم کو دینا ہے. آخرت کے تصور کے ساتھ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا یہ سب سے پہلی تعلیم ہے. اور دوسری تعلیم رسول اللہ کی ہے کہ تم خدا کے سچے پکے بندے بن کر سچے پکے انسان اور مکمل انسان تم بن جاؤ. تمہارے اندر انسانیت ہو, تم اپنے جیسے انسانوں میں اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے جینے کی فکر کرو. تمہارے دل میں کسی کا میل نہ ہو. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. کسی کا میل, کسی سے دشمنی, کسی کی عادت دل میں رکھ کر مت جیو. پاکی صفائی کو لازم پکڑو. الطہور شطر الایمان, پاک صاف رہو, علم حاصل کرو, اپنے اخلاق کو سدھارو, ایک اچھا انسان بنو. انسانیت کا سبق, توحید کا سبق, اللہ کو ماننے کا سبق, یہ وہ پاکیزہ تعلیمات ہیں جو رسول اللہ نے ہم کو دی ہیں. اور وقتاً فوقتاً ہم لوگوں کے ذہن میں, کانوں میں وہ باتیں پڑتی رہتی ہیں. ان ساری باتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں اور اپنی زندگی میں ان کو لانے کی ضرورت ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتیں ہم کو نصیب فرمائے. ربیع الاول کے اس مہینے میں جہاں ساری جگہوں پر رسول اللہ کا ذکر مبارک چل رہا ہے تو وہاں پر ہم دوبارہ اپنے ایمانوں کو تشدید کو نئے طور سے اپنے ایمانوں کو کھنگالے, رسول اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو دوبارہ رینیول کریں اور ہم دوبارہ عہد و پیمان کریں کہ ہم رسول اللہ کی لائی تعلیمات کی جو کچھ آج تک ہمارے اندر کمزوریاں تھی ان کو دور کر کے سچے پکے مسلمان اور سچا پکا انسان بن کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر غور و فکر کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا